السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ میں ہوں قمر رضا سیفی بریلوی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں QRS ناس اسٹوڈیو میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے، خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 8، اقسام۔ آج ہم جانیں گے کہ جو ہم اشعار لکھتے ہیں وہ اشعار کی کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں، کون سا اشعار کی کیا قسم ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم اچھے طریقے سے جانیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر کسی تمہید کے ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بلا تاخیر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ نئے کلام، نئے اشعار سننے کے لیے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو آئیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 8، اقسام۔ آپ نے 7 سبق دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں اور تختی وغیرہ کے بارے میں جان چکے ہیں۔ آج ہم اقسام کے بارے میں جانیں گے۔ جب ہم کوئی شعر لکھتے ہیں تو وہ کس مضمون پر ہوتا ہے، کس اقسام پر ہوتے ہیں، وہ آج ہم جانیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، شعر کی زمین، طرح، مضمون، انداز، شعرگوئی وغیرہ امور کو ملحوظ رکھتے ہوئے شاعر کی تخلیق کو ایک مخصوص قسم قرار دیتے ہوئے اس تخلیق کو ایک منفرد نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جیسے نظم، لوری، گیت، سرود، غزل، حمد، نعت، منقبت، مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، قطع، مثلث، رباعی، مخمس، مسدس اور مستزاد وغیرہ۔ تو آئیے جانتے ہیں نظم کس کو کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، نظم جو ہے، نظم لری سلک کلام یعنی شعر کو ہی کہتے ہیں۔ نظم میں بحر جو ہوتی ہے وہ اس پر بحر کی قید نہیں ہے، اور کلام جو لکھے جاتے ہیں اس میں بحر ایک وزن مقرر ہوتا ہے، لیکن نظم میں ایک بحر مقرر نہیں ہوتی، الگ الگ بحروں میں ہوتی ہے، مطلب ایک لری بنائی جاتی ہے۔ اور لوری کس کو کہتے ہیں؟ یعنی لوری ہلکی آواز کے سریلے گیت جو عورتیں بچوں کو سلانے یا بہلانے کے لیے آہستہ آہستہ گاتی ہیں۔ گیت یعنی راگ، بھجن، سرود کس کو کہتے ہیں؟ سرود کہتے ہیں یعنی نغمہ، گیت، راگ، ایک قسم کا باجا۔ غزل کہتے ہیں نظم کی ایک صفت جس میں عشق و محبت اور اخلاق و تصوف کا ذکر ہوتا ہے۔ غزل کا ہر شعر جداگانہ مضمون کا حامل ہوتا ہے، جس کا پہلا شعر مطلع اور آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ اور جو نظم جو ہوتی ہے اس میں ایک ہی مضمون یعنی ایک ہی واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ غزل میں ہر شعر منفرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جدا گانا ہوتا ہے۔ اور اب جانتے ہیں حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں یعنی خدائے تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنا۔ خدا کی شان میں اگر کچھ اشعار ہوں تو سمجھ جاؤ یہ حمد ہے۔ نعت کس کو کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں یعنی مدح، ثنا، تعریف، توصیف، حضور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کرنا۔ اب حضور کی شان میں کچھ اشعار آپ جہاں بھی دیکھیں تو سمجھ جائیے کہ یہ نعت کے اشعار ہیں، وہ نعت کہلائے گی۔ حضور کی شان میں جو اشعار ہوں گے وہ نعت کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر منقبت کسے کہتے ہیں؟ منقبت کو کہتے ہیں تعریف، توصیف، انبیاء کرام کے علاوہ بزرگان دین کی مدح و ثنا کرنا، یعنی اولیاء اللہ کی شان میں اگر
اور یا اللہ کی صحابہ کرام کی شان میں کچھ اشعار قلم بند کیے گئے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ وہ منقبت ہیں، اس کو منقبت کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہے مثنوی۔ مثنوی کسے کہتے ہیں؟ یعنی نظم کی وہ قسم جس میں کوئی بات مسلسل بیان کی جائے اور اس کے ہر شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ آئیں اور ہر شعر کا قافیہ پہلے شعر کے علاوہ کوئی اور ہو۔ مثنوی میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں، سمجھ رہے ہو؟ مطلب دونوں مصروں میں قافیہ آئے اور ہر شعر کا قافیہ پہلے شعر کے علاوہ کوئی اور ہو، اس کو مثنوی شعر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آیا قصیدہ۔ قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی نظم کی وہ قسم جس میں کسی کی تعریف، تحسین یا ہجو ہو، اس کے پہلے دونوں مصروں میں اور بعد کے ہر شعر کے آخری مصرع میں قافیہ کا انتظام ہوتا ہے۔ اس کی شکل غزل سے ملتی جلتی ہے، ٹھیک ہے۔ مرثیہ۔ مرثیہ وہ نظم جس میں مردے کے اوصاف بیان کیے گئے ہوں، وہ نظم جس میں شہدائے کربلا کے مصائب اور شہادت کا ذکر ہو، رونا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب ہے قطع، یعنی نظم کی وہ قسم جس میں کوئی ایک چیز بیان کی جاتی ہے، اس میں مطلع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مطلع ہو بھی سکتا ہے اور مطلع نہیں بھی ہو سکتا، یہ دونوں باتیں ہیں۔ قطع کے لیے مقطع ہونا ضروری نہیں، ٹھیک ہے۔ مثلث۔ مثلث وہ نظم جس کے ہر بند میں 3 مصرے ہوں، یعنی 30 مصروں کا جو شعر ہو وہ مثلث کہلائے گا۔ اور اب آئے رباعی۔ رباعی یعنی وہ 4 مصرے جو اوزان مخصوص پر ہوں، یعنی کچھ الگ بحر جو ہوتی ہیں رباعی کی ان پر مخصوص پر ہو، اس کے پہلے اور دوسرے چوتھے کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔ چوتھا مصرع عجیب ہوتا ہے کہ سننے والا متحرک ہو جائے۔ رباعی کے 24 اوزان ہیں۔ اب مخمس کے بارے میں جانتے ہیں۔ مخمس کس کو کہتے ہیں؟ مخمس وہ نظم جس میں ہر بند 5 مصروں کا ہو، یعنی جس بند میں 5 مصرے ہوں تو وہ مخمس کہلائے گا۔ مسدس۔ مسدس کہتے ہیں وہ نظم، یعنی نظم کی وہ قسم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ مستضاد کے بارے میں ہم ابھی بعد میں بتائیں گے، اس سے پہلے یہاں پر لکھا ہے نوٹ، حمد اور نعت۔ حمد اور نعت یعنی اردو زبان ہو یا کوئی اور زبان ہو، اس زبان کی شاعری کی اوصاف میں حمد اور نعت کی بہت ہی اہمیت ہے۔ حمد اور نعت میں حمد آسان ہے جبکہ نعت بہت ہی مشکل فن ہے۔ حمد میں خدائے تبارک و تعالیٰ کی عظمت و بزرگی بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں جتنا بھی بڑھا جائے روا ہے۔ حمد میں تعریف کی سمت میں کوئی حد ہی نہیں کہ خدا کی تعریف اس حد تک کی جائے، اس سے آگے نہ بڑھا جائے، بلکہ تعریف کرنے والے کو روا ہے کہ وہ خدا کی حمد و ثنا میں اپنے قلبی تاثرات کا جتنا زیادہ اظہار کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ حمد میں صرف ایک امر کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ خدائے قدوس کی شان میں کوئی ایسی بات یا لفظ نہ کہی جائے کہ جس کی وجہ سے شان الوہیت میں توہین و تنقیص ہو جائے، جبکہ نعت میں 2 حدیں مقرر ہیں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا غلو نہ کیا جائے، غلو کا مطلب ہوتا ہے اتنا زیادہ نہ بڑھا جائے کہ آپ کی بشریت سے خارج کر کے الوہیت سے ملحق کر دیا جائے، اور ایسا کرنے پر شرک کا الزام عائد ہوگا۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک محدود حد تک ہی بڑھنا روا ہے، اس حد سے تجاوز کرنا روا نہیں۔ دوسری حد یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے
الفاظ کا قطعاً استعمال نہ کیا جائے جو آپ کی شایان شان نہ ہو اور ان الفاظ میں توہین و گستاخی کا پہلو نکلتا ہو، اور ایسا کرنے پر شان رسالت میں گستاخی کرنے کا کفر لازم آئے گا۔ مختصر یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اتنا نہ بڑھنا چاہیے کہ شرک لازم آئے، اور نہ ہی اتنا گھٹانا چاہیے کہ کفر کا جرم عائد ہو۔ ان دونوں سرحدوں کے درمیان رہ کر نعت گو نعت کہتا ہے، اور یہ ایک دشوار منزل ہے۔ امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی اس معاملے میں فرماتے ہیں کہ حقیقتاً نعت شریف لکھنا نہایت مشکل فن ہے، جس کو لوگ آسان سمجھتے ہیں۔ اس میں تلوار کی دھار پر چلنا ہے، اگر بڑھتا ہے تو البحیت میں پہنچ جاتا ہے، اور کمی کرتا ہے تو تنقیص ہوتی ہے۔ البتہ حمد آسان ہے کہ اس میں راستہ صاف ہے، جتنا چاہے بڑھ سکتا ہے۔ غرض حمد میں ایک جانب اصلاً کوئی حد بندی نہیں، اور نعت شریف میں دونوں جانب سخت حد بندی ہے۔ پیارے دوستو، الملفوظ حصہ نمبر 2، مرتب حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا علیہ الرحمہ نعت رسول لکھنے کے لیے پہلی شرط شاعر کا قلب عشق رسول کی لازوال دولت کے گوہر شاداب سے معمور ہونا ہے، اور ساتھ میں اس جذبہ صادق عشق خالص اور بے پناہ عقیدت کو اعتدال و توازن کے ساتھ حد و شناسی کے ساتھ ظاہر کرنا ہے۔ شاعر کا عشق اس کے درجہ تک رساں ہونا چاہیے کہ اس کے دل کی دھڑکن سے یا حبیبی یا رسول اللہ کی صدا آتی ہو، اور نعت رسول کی پیروی اس کا مقصد حیات بن جائے۔ جب یہ جذبہ شدت کی حالت میں اختیار کرتا ہے تو اس کی زبان و قلم سے سوائے محبوب کی یاد اور نعت کے اور کچھ ادا نہیں ہوتا۔ اس کی زبان و قلم سے عشق رسول کے بے بہا موتی جھلکتے ہیں اور نعت کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج ہم نے یہ جانا کہ نعت کی کیا حد ہے اور حمد کی کوئی حد نہیں۔ پیارے دوستو، میں نے بھی بتایا کہ ہم مستزاد کے بارے میں بھی بعد میں بتائیں گے، تو آئیے جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ میں نے بولا تھا کہ میں بعد میں بتاؤں گا مستزاد کے بارے میں۔ تو دوستو، مستزاد کا مطلب ہے کہ زیادہ کرنا یا اضافہ کرنا۔ مستزاد وہ نظم ہوتی ہے جس کے ہر مصرعے کے بعد ایک خاص وزن کا ٹکڑا مزید ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں، مستزاد عارض اور مستزاد لازم۔ مستزاد عارض وہ ہے کہ جو ٹکڑا زیادہ کیا جائے اس کا مضمون کا جزو نہ ہو۔ مستزاد لازم وہ ہے کہ جو ٹکڑا زیادہ کیا جائے اس کا مضمون شعر کے مضمون سے پیوست ہو۔ مستزاد کی مثال یہ ہے، جیسے میں ہوں عاشق مجھے غم کھانے سے انکار نہیں، کہ ہے غم میری غذا، تو ہے معشوق تجھے غم سے سروکار نہیں، کھائے غم تیری بلا۔ تو یہ ٹکڑا جو لگایا ہے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مستزاد کی کیا مثال ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے مستزاد کسے کہتے ہیں، اور آپ اس کو بھی مثال کے طور پر ان سب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں مجھے بتائیے گا، کیونکہ میں اگر ساری کی مثال ابھی دوں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو میں آپ کا وقت زیادہ ضائع نہیں کروں گا۔ تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں احباب میں جو شاعری کا شوق رکھتے ہیں اور شاعری سیکھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔